ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. حضرت نبی کریم علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام کا ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوال کرنا، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کا ان کو ان چیزوں کی تفصیلات کا بیان کرنا، اور پھر آپ کا ارشاد فرمانا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو فجعل ذلک کلہ دینا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو دین قرار دیا. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے وفد عبدالقیس سے من ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی. وقوله تعالی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، چاہے گا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. باقبل باب سے ربط. باقبل میں خوف کا تذکرہ تھا، ایمان عمل کے ضیاع کے خوف کا تذکرہ تھا. یہاں ایمان کے حصول کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. یہ باقبل سے ربط ہے. اور مقصد بخاری دیکھیے، مقصد بخاری یہ تو آپ جانتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان، اسلام، دین سب کو ایک چیز قرار دیتے ہیں، مترادف قرار دیتے ہیں کہ دین بول کر ایمان، ایمان بول کر دین، دین بول کر اسلام، اسلام بول کر ایمان. آپ کوئی بھی چیز مراد دے سکتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق. اب اس موقف کے مطابق امام بخاری پہ ایک اعتراض سوال تھا کہ آپ سب کو ایک قرار دیتے ہیں، لیکن آپ نے خود گزشتہ ابواب میں کہیں آپ نے الزکوٰۃ من اسلام کا باب قائم کیا ہے، کہیں اتباع الجنائز من ایمان کا باب قرار دیا ہے، باب آپ نے بیان کیا ہے، اور کہیں الصلاۃ من ایمان کا، کہیں حب الدین اللہ عز وجل، یہ حسن اسلامی باب حسن اسلامی بار بیان کیا. تو مختلف ہی جو چیزیں، اور اسی طرح یہ صوم رمضان من ایمان، اور پھر یہ عشاء السلام من اسلام، اور پھر پیچھے آ جائیں آپ الحیاء من الایمان، یہ اطعام الطعام من اسلام، ای الاسلامی افضل، حب الرسول من الایمان وغیرہ. یہ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، اور ان میں سب الگ الگ بیان کی. کہیں آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، کہیں آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، کہیں آپ کسی اور چیز کو مطلب ایمان کی، دین کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں آپ نے الگ الگ ابواب باندھے ہیں اسلام، ایمان وغیرہ کے تحت. ایک بات یہ. دوسری بات کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا. یہ حدیث جبریل مشہور کہ ایمان کا آپ سے پوچھا، آپ نے ایمان کی تعریف فرمائی. پھر آپ سے اسلام کا پوچھا، ایمان و اسلام، آپ نے اسلام کی تعریف بیان فرمائی. پھر آپ نے احسان کا آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے احسان کی تعریف بیان فرمائی.
تو امام بخاری کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ایک ہیں، اور یہاں تو جبریل نے ہر چیز الگ الگ بیان کی، آپ سے پوچھا اور آپ نے ہر چیز کی الگ تعریف بیان فرمائی ہے، سمجھے آپ یہ۔ اور اسی طرح دیکھو وفد عبد القیس، جو عبد القیس کا وفد آپ کے پاس آیا تھا، اچھا تو یہ سوالات بتا رہے ہیں کہ دین، ایمان، اسلام یہ الگ الگ چیز ہے، اور جبکہ آپ کا موقف ہے کہ سب چیزیں ایک ہیں، سب مترادفات میں سے ہیں، سمجھے آپ۔ امام بخاری پہ یہ اعتراض تھا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ مقصد بخاری کا بیان ہو رہا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے آپ، یہاں ترجمۃ الباب کے 3 حصے ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پہلا حصہ ہے باب سوالی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان سے لے کر فجعل ذلک کلہ دینا، ایک حصہ یہ ہے۔ اور دوسرا حصہ امام بخاری رحمہ اللہ اس دوسرے حصے میں بھی اپنے بڑے وارد اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، وفد عبد القیس کا تذکرہ کر کے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے وقول اللہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا وقولہ تعالی، اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بڑے وارد اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ 3 ترجمۃ الباب کے حصے ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اگلی بات سمجھیے، وما بین النبی، واو یہاں ما کے معنوں میں، واو کیا کس کے معنوں میں؟ وا کے معنوں میں، ما کے معنوں میں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ پہلا حصہ سوال وغیرہ وغیرہ جو آپ سے سوالات کیے گئے اور پھر آپ نے جواب دیا، تو یہ جواب اور اس سمیت وفد عبد القیس سے جو آپ نے وفد عبد القیس سے آپ نے بیان فرمایا، اور من الایمان، ایمان کی تفصیلات کے بارے میں، تو من یہاں تفصیل کے لیے، من یہاں کس کے لیے؟ من تفصیل کے لیے، کہ آپ نے وفد عبد القیس سے ایمان کی تفصیلات جو بیان فرمائی۔ وقولی تعالی، یہاں بھی واو ما کے معنوں میں، اور اس کے ساتھ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ بھی، تو گویا کیا ہوا، یہ تینوں اس ایک دوسرے سے مربوط ہوئے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان تینوں کے ذریعے اپنے وارد اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اب کتاب دیکھو، اب دیکھو جواب۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں، امام بخاری پہ اعتراض تھا نا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سب چیزیں مترادف ہیں، اور یہاں جبریل نے ہر چیز کی الگ تعریف آپ سے پوچھی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مترادف نہیں بلکہ متغیر ہے، الگ الگ۔ اچھا جی، تو دیکھیے جبریل علیہ السلام کا آپ سے ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں پوچھنا، یہ تو ہے سوال کے حوالے سے کہ جبریل نے آپ سے کیا پوچھا تھا۔ اب دیکھیے امام بخاری اپنے پر وارد اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو کہ امام جبریل علیہ السلام نے آپ سے ہر چیز کا الگ پوچھا، اور تم کہتے ہو کہ ان سوالات سے پتہ چلا کہ ایمان، اسلام، احسان متغیر ہیں، مترادف نہیں ہیں، جبکہ آپ کا موقف تو ترادف کا ہے۔ تو اب دیکھیے امام بخاری کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، آپ علیہ السلام کا ان کو ان سوالات کے جوابات دینا، آپ کا ان سے ایمان، اسلام، احسان کی تعریف کا بیان کرنا، ان چیز۔ اب دیکھو کیا جواب ہوا، کہتے ہیں ثم قال جاء جبریل یعلمکم دینکم، ان سب کے بعد
آپ نے آخر میں فرمایا صحابہ سے کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو پتہ چلا حضرت آپ علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے کہ ایمان، اسلام، احسان، اگرچہ ان کی الگ تعریف پوچھی گئی ہے لیکن یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، مترادفات میں ہیں کہ آپ نے ایمان، اسلام، احسان کی تعریف آپ سے سوال ہوا، الگ سوالات ہوئے ہر چیز کے بارے میں، آپ نے سب کا الگ الگ سے جواب دیا۔ یعنی امام بخاری اپنے معترضین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے ایک الگ تعریف بیان فرمائی، تو امام بخاری معترضین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر آخر میں فرما رہے ہیں ان سوالات کے جواب بیان کرنے کے بعد، جا یعلمکم دینکم، جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری معترضین سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ ایمان، اسلام، احسان مترادف ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان، اسلام مترادف ہیں، کہ آپ نے سب کو کہا، سب کے والے سے کیا کہا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا جواب۔ اور دوسرا جواب دیکھیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے امام بخاری اپنے موقف کو بڑے شد و مت سے بیان کرتے ہیں، تو اب دوسرا جواب دیکھیے، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان۔ امام بخاری معترضین سے فرما رہے کہ دیکھو اعتراض کرنے والوں، وما، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو، ما، اس کے ساتھ یہ بھی سنو کہ اللہ کے پیغمبر نے وفد عبد القیس سے ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ان کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ کیا دیکھو؟ اب یہ آگے دیکھو حدیث، یہ ہمارے آج کے سبق کے بعد تیسری حدیث دیکھو، تیسری حدیث باب اداء الخمس من الایمان کو دیکھو۔ اس میں دیکھو آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا امرہم بالایمان، آپ نے ان سے فرمایا امرہم بالایمان وحدہ، آپ نے ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان سے خود پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ تو آپ نے آگے تفصیلات میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ، یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے بعد ہو گئی ہے، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصيام رمضان۔ سمجھے آپ؟ تو امام بخاری کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے ایمان کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے ایمان شہادتین کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن چیزوں کی تعریف آپ نے حدیث جبریل میں اسلام کے ماتحت کی تھی، ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ امام بخاری کا جواب یہ ہوا کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے وفد عبد القیس سے ایمان کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے انہی چیزوں کو تذکرہ فرمایا جن چیزوں کو اللہ کے پیغمبر نے حدیث جبریل کے سوالات، اسلام کے سوال کے ماتحت جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا تھا انہی چیزوں کو اللہ کے پیغمبر حدیث سے اس نے وفد عبد القیس سے آپ ایمان قرار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ہے معترضین کہ ایمان، اسلام مترادف ہیں۔ سمجھے؟ یہ ہے دوسرا جواب۔ وہاں پہ واو ماں کے معنی میں اور من الایمان تفصیل کے معنی میں، اور آپ علیہ السلام اور امام بخاری کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جواب بھی میرا سن لو ہے معترضین کہ اللہ کے پیغمبر نے وفد عبد القیس سے ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، یعنی ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے انہی چیزوں کو تذکرہ کیا جن چیزوں کو آپ جبریل کے سوال میں اسلام کے ماتحت ذکر فرمایا چکا تھے، یا آپ نے فرمایا جن چیزوں کو اسلام کے ماتحت انہی کو آپ وفد عبد القیس سے ایمان کے ذیل میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو معترضین پتہ چلا کہ ایمان، اسلام ایک چیز ہے۔ سمجھے آپ؟ اب تیسرا دیکھیے امام بخاری کا تیسرا جواب، وقوله واو پھر یہاں ماں کے معنی میں امام بخاری کہتے ہیں معترضین اس کے ساتھ یہ جواب بھی تم سن لو، یہ جواب بھی لے کر جاؤ۔ کیا؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه،
اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، تو یہاں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اسلام کو دین قرار دیا، اسلام کو دین قرار دیا، یا دین کو اللہ نے اسلام قرار دیا ہے، کہ بتایا کہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین، اسلام، ایمان ایک چیز ہے۔ تو اے معترضین، تمہارا مجھ پہ اعتراض غلط ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، بلکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان اسلام ایک چیز ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان اسلام دین ایک چیز ہے۔ چلیے، یہ تو ہے ترجمۃ الباب۔ اب دیکھیے حدیث پہ اب آئے۔ عن ابی ذرۃ عن ابی ہریرہ قال کان، اور کوئی بات اس میں اب دیکھو حدیث۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی ذرۃ عن ابی ہریرہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال ردوه ولم يروا شيئا. قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. صحیح۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دن لوگوں کے درمیان نمایاں طور پر تشریف فرماتے، بارز کہتے ہیں نمایاں جگہ پر بیٹھنا، نمایاں بیٹھنا، یعنی 8 آدمی 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک آدمی کسی امتیازی جگہ بیٹھتا ہے، کسی نمایاں جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ بارز کہتے ہیں نمایاں جگہ پہ، ساتھ ساتھ الفاظ کی تشریح بھی ہوتی ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان ہی گول مل کے تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن آنے والے جب نئے آتے تھے، نئے لوگ آتے باہر سے، تو انہیں آپ کو پہچاننے میں بڑی دقت ہوتی، پریشانی ہوتی، نہ کسی سے پوچھ سکتے، نہ انہیں خود پتہ چلتا۔ تو اس لیے صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ارشاد فرمائیں، اگر آپ اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ایک نمایاں جگہ بنا دیں، آپ وہاں مجلس پہ تشریف فرما ہوا کریں۔ تو آپ نے آنے والوں کی دقت کا خیال کر کے صحابہ کو اجازت دی، تو آپ کے لیے ایک الگ چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی، وہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو یہ بارزن یوم للناس فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا مل ایمان۔ اچھا دیکھیے، یہاں تو حدیث بڑی یہاں آنے والے کی کیفیت کیونکہ مختصر بیان کی ہے، لیکن مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اس میں بیان کیا گیا کہ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور آیا، اور ہم میں سے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ ہم لا یعرف منا احد، ہم میں سے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور لباس بھی اس کا بالکل صاف ستھرا تھا۔ آیا اور آ کے 2 زانوں آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو علماء نے اچھا مشکات میں صرف یہی روایت، مشکات میں روایت کے الفاظ یہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں دوسری حدیث میں یہ بھی ہے
کہ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا لا یدنس یا لا دنس، کہ اس پہ میل کا معمولی دبا بھی نہیں تھا، اور بہت ہی اچھے انداز میں وہ آیا. تو یہ طالب علم کے علماء نے آداب بیان کیے ہیں، طالب علم کے علماء نے آداب بیان کیے ہیں کہ ایک صاف لباس صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا لباس ہو. یہ ضروری نہیں کہ نیا لباس ہو اور ہم کہیں جی کہ ہم والدین کو تنگ کریں جی کہ نیا کا مطلب ہے، صاف ستھرا کا مطلب ہے کہ نیا لباس ہو، روزانہ ہر دن نیا لباس پہن کے جانا ہے. کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جس میں جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، دام دبے نہ ہو. یہ نہیں کہ ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور آدمی پڑھنے کی. اسی لیے علماء نے ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ لکھی ہے، نماز کو مکروہ لکھا ہے کہ آدمی میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھے. اور سبق کا بھی یہی ادب ہے، آدمی صاف ستھرا لباس پہن کے آئے، چاہے لباس کم قیمت ہی کیوں نہ ہو اور لباس پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اس کو دھو لے، صاف ستھرا کر لے. اور اسی طرح باوقار انداز میں بیٹھنا چاہیے. اس میں کیا لکھا، اس میں کیا آیا ہے کہ وہ آیا ہے اور آگے دو دانوں آگے بیٹھ گیا ہے. تو بعد نے کہا ہے کہ وہ فخذی وضع یدیہ علی فخذی. تو بعد نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھ لیے، یعنی ادب ہے احترام کے ساتھ جس سے آدمی اتحیات میں بیٹھتا ہے. تو یہی ادب ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے بھی، خصوصاً حدیث شریف پڑھتے ہوئے ادب ہونا چاہیے. آپ کیونکہ ہمارے درمیان پردہ ہے یا مجھے نہیں پتا کہ تم کس طرح بیٹھی ہوئی ہو، لیکن چونکہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور حدیث شریف کے ساتھ ہے، اس لیے بادب بیٹھا کرو، بڑے احترام سے بیٹھا کرو. سبق چاہے بعض مرتبہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر طالب بھی ہے طالبہ ادب و احترام سے بیٹھیں گے، سبق سننے کا حق ادا کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے باب الوحی میں پڑھا تھا کہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا تھا کہ پیغمبر جب ہمارا فرشتہ وحی لے کر آئے ہم پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَا، ہم جب پڑھیں تو آپ کیا کریں، فَاسْتَمِعْ وَانصِتْ، آپ سنیے خاموش رہ کر، سنیے خاموش رہ کر سنیے. تو یہ ادب بیان کیا گیا، یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آدمی کو بیٹھنا چاہیے. اس لیے ہاتھ پاؤں سے کھیلنا اور کپڑوں سے کھیلنا، دائیں بائیں توجہ رکھنا اور نظر دائیں بائیں دوڑانا، یہ سبق کے ادب کے منافی ہے. بالکل آدمی اس طرح بیٹھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رؤوسہم الطیور، اس طرح ساکت جامد بیٹھتے تھے کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس طرح بیٹھتے تھے وہ. تو سبق کے دوران خصوصاً حدیث شریف کا سبق یہ بہت ہی زیادہ ادب کا متقاضی ہے. اچھا تو کیا بات ہوئی، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، وہ آدمی ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا من ایمان، ایمان کیا ہے. آپ نے الایمان، ایمان کی تعریف بیان فرمائی. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وبلقائہ، اور اس سے ملاقات کر، اس کی ملاقات پر، ورسولہ، اور رسولوں پر، وتؤمن بالبعث، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. دیکھو یہاں لقاء کا لفظ بھی ہے اور بعث کا لفظ بھی ہے. تو امام نے فرمایا بعث کا مطلب ہے قبر سے اٹھایا جانا، اور لقاء کا مطلب ہے اللہ کے سامنے حاضری، سوال جواب کے لیے حاضر ہونا. اور بعد نے کہا بعث مطلقاً قیامت کو کہتے ہیں، اور لقاء اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کا دیدار. لیکن پہلا معنی بہتر ہے کہ لقاء کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے روز سوال جواب کے لیے پیشی، اور بالبعث قبر سے اٹھایا جانا. مل اسلام، کیونکہ یہاں سوال یہ تھا نا کہ لقاء بھی ہے اور بعث بھی ہے، تو اسی دونوں کی اندر تعریف ہو گئی. فقال مل، قال، اس نے کہا اسلام کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ
کہ تم اللہ تعالیٰ کی سے عبادت کرو کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو۔ حج کا یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں حج کا بھی ذکر ہے۔ قال من احسان، اس نے کہا احسان کیا ہے؟ دیکھو احسان کا لغوی معنی ہے اچھی چیز بنی ہوئی چیز، اچھے انداز میں بنی ہوئی چیز، یہ چیز کو بنانا سنوارنا، چیز کو بنانا اور سنوارنا لغوی معنی۔ اگر یہ متعدی بنفسی ہو، یعنی متعدی بنفسی متعدی یعنی جس طرح صرف یہ ہو کہ احسن انہو احسن، تو اگر یہ متعدی بنفسی ہی ہو یعنی کسی لفظ کے ساتھ متعدی نہ ہو، الہ وغیرہ صلہ نہ ہو، بغیر صلہ کے ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے لغوی طور پر چیز کا بنانا سنوارنا، چیز کو اچھے انداز میں بنانا، کام کو اچھے انداز میں کرنا۔ اور لیکن اگر یہ صلہ الہ کے ساتھ صلہ ہو یہاں الہ، تو الہ احسن الہ، آپ نے فرمایا احسن الہ من اساء الیک، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، نیک سلوک کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اگر الہ کے صلے کے ساتھ ہو۔ جس حدیث میں آپ نے فرمایا نا احسن الہ من اساء الیک۔ اچھا جی، لیکن یہاں دیکھو یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، صحابہ کو لغوی معنی کا پتہ تھا، یہاں اصطلاحی معنی مراد ہے کہ صحابہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم عبادت کو کس طرح اچھے انداز میں کریں، ہم عبادت کس طرح اچھے انداز میں کریں، یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے عبادت کے دو طریقے بتائے، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ اعلیٰ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، دیکھو یہ عقیدہ یاد رکھو، اللہ کی عبادت دنیا میں ممکن ہے لیکن لیکن کیا ہے، موانع ہے، ناممکن، ممکن ہے لیکن موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں درمیان میں۔ اللہ خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار، ممکن ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن بندے کے لیے رکاوٹیں ہیں، اللہ کی زیارت دنیا میں نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بندے زیارت کریں گے، اس کے خاص بندے اس کی زیارت کریں گے۔ تو یہاں کیا کہا گیا، عبادت کرو، تو یہاں گویا، ہم کیا کہا، گویا کأنک، حقیقت نہیں دیکھ رہے بلکہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اب دیکھو دوسرا تم کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ دوسرا درجہ ہے، تو یہاں گویا کا لفظ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت اس کو مستحضر کرو، اس کا استدعا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا طریقہ اعلیٰ عبادت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی اس طور پہ عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کم از کم یہ استدعا ضرور کرے۔ اور دیکھو صرف یہ نماز میں نہیں بلکہ ہر عمل میں، جو بھی عمل، جس سے میں تمہیں بتایا نا ابھی کہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، سبق کے لیے بیٹھی ہوئی ہو، اب تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کس کیفیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، اور اللہ جانتے ہیں کہ تم کس توجہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ تو آدمی ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں یہ استحضار کرے، صرف نماز میں نہیں، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی صرف عمل نہیں بلکہ ہر وقت یہ بات ذہن نشیر ہے، ہر وقت یہ بات ذہن نشیر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے
کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، قال متی الساعہ، اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے کی طرح ناواقف ہے، وہ بھی سوال کرنے والے کی طرح، پوچھنے والے کی طرح ناواقف ہے، وہ بھی نہیں جانتا سوال کرنے والے کی طرح۔ ما نافیہ ہے، ما مشبہ بلیس، المسئول اسم، اور با دیکھو یہ با زائد ہے، لیکن با چونکہ نافیہ ہے نا تو اس لیے با زائد ہے، لیکن اس نفی کی تاکید کر رہا ہے۔ با زائد نفی کی تاکید کے لیے، عالم خبر تو مل مسئول، یہ بھی بات کافی تھی کہ لا ادری، آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ نے بجائے لا ادری کہنے کے کیا کہا ہے؟ مل مسئول بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے کو۔ اچھا، عالم اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، عالم اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، تو اسی لیے بریلوی حضرات یہاں کیا معنی کرتے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو وہ پتہ چلا کہ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جس طرح سوال کرنے والا کچھ جانتا ہے قیامت کے بارے میں، اس طرح جس سے پوچھا گیا وہ بھی کچھ جانتا ہے، سمجھے ہو؟ اگر سے زیادہ نہیں جانتا، یہ ترجمہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، لیکن دیکھو یہاں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ مل مسئول بعالم من السائل، یہاں تاکید ہے، نفی میں تاکید ہے، مل مسئول بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے کی طرح نہیں جانتا، وہ بھی سوال کرنے والے کی طرح اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ یہ یہاں نفی ہے اور تاکید ہے، اور یہ اور تاکید نفی ہے، تاکید نفی کی تاکید ہے، تو یہاں کس کی نفی ہو رہی ہے؟ نہ جاننے کی نفی ہو رہی ہے۔ اور آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا مل مسئول بعالم من السائل؟ صرف یہی بات کافی تھی لا ادری، لیکن آپ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ صرف جبریل اور میں نہیں بلکہ کوئی بھی جواب پوچھنے والا، کوئی بھی سوال کسی سے پوچھنے والا قیامت کے بارے میں، نہ پوچھا گیا شخص جانتا ہے اور نہ سوال کرنے والا جانتا ہے۔ جس طرح میں افضل البشر ہوں، بلکہ افضل الخلائق، ساری مخلوق میں سب سے افضل، اور پھر جبریل افضل الملائکہ، اس کے باوجود میں نہیں جانتا، اور سوال جبریل افضل الملائک وہ نہیں جانتا، تو باقی بھی قیامت تک کوئی بھی صاحب مسئول اب قیامت کی حقیقت سے، قیامت کے وقوعی علم سے، حقیقی علم سے ناواقف ہے۔ اچھا دیکھیے یہی بات ہو جائے، اچھا جو آگے آیت آ رہی ہے وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، لیکن آپ نے فرمایا میں قیامت کے یقینی علم کو تو نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں کچھ کی شرطیں بیان کرتا ہوں، قیامت کی کچھ علامتیں تم سے بیان کرتا ہوں، علامتیں کچھ بیان کرتا ہوں۔ شرط، اشراط شرط کی جمع ہے، اشراط شرط کی جمع ہے، شرط را مفتوح، اشراط شرط کی جمع ہے، چھوٹی علامتیں۔ فرمایا پہلی نشانی، فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے۔ آپ نے مشکات میں اس کی مختلف توجیہات پڑھی ہوں گی، لیکن ایک آسان توجیہ یاد رکھو، یہ آپ علیہ السلام اقدار کی تبدیلی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اقدار ایسے تبدیل ہو جائیں گے کہ جن کی بات مانی جانی چاہیے وہ بات دوسروں کی بات ماننے پہ مجبور ہوں گے، یعنی جن کی بات ماننی چاہیے تھی وہ کیا ہوگا، وہ اپنی بات بنوائیں گے، جن کی بات ماننی چاہیے تھی تو جن کو ماننا چاہیے تھا، ماننے والے جن کی بات مانی جانی چاہیے تھی ان سے اپنی بات بنوائیں گے، یعنی وہ زبردست ہو جائیں گے، وہ طاقتور ہو جائیں گے، اور یا
وہ اخلاق اقدار کو بھول جائیں گے اور اپنے والدین کو اپنی بات ماننے میں مجبور کر دیں گے. اور آج یہ صورتحال عمومی طور پر ہو گئی ہے کہ اولاد والدین سے بالادست اور ایسا مجبور کرتی ہے اولاد کہ والدین ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور بلکہ بعض گھروں میں تو بیچارے والد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اولاد نے کھلونا بنایا ہوا ہے، جو چاہے کریں وہ. تو یہ آپ علیہ السلام اقدار کی تبدیلی کا بیان فرمانے کے وقت ایسا آئے گا. اور بھی بہت ہی توجیہات تم نے مشکات میں پڑھی ہوگی. اچھا جی، وَإِذَا تَطَاوَلَ، رب کہتے ہیں مالک کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں، اما لوڈی کو کہتے ہیں. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. تطاول کہتے ہیں، تطاول کے بہت سے معنی میں. ایک تطاول کا مطلب ہے بیہودہ باتیں کرنا، گستاخی کرنا، اور ایک تطاول کا مطلب ہے فخر کرنا. تو یہاں فخر کے معنی میں وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ، راعی کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ راعی کہتے ہیں چروائے کو. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ، اور جب چروائے اونٹوں کے چروانے والے، البہم، اچھا بہم دیکھو کہتے ہیں، بہم تو کہتے ہیں کالے کو، کالا رنگ. اب دیکھو اگر اس کو بہمی، اگر اس کو مجرور پڑھتے ہیں، کسرہ پڑھتے ہیں، تو پھر تو یہ رعاة الابل البہمی ہوگا کہ کالے اونٹوں کے چرانے والے. اور عربوں کے ہاں کالا اونٹ بالکل گیا گزرا ہوتا تھا، انتہائی کم قیمت، یعنی حقیر سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی بہت قریب ہے کہ اس کے اونٹ کالے رنگ کے ہیں. تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج کے حقیر لوگ جو بالکل عرب معاشرے میں حقیر سمجھے جائیں گے کہ ان کے پاس کالے اونٹ ہوں گے، وہ فی البنیان فخر کریں گے، مقابلہ کریں گے عمارتوں میں، عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے، مقابلہ کر رہے ہوں گے عمارتوں کے بنانے میں. اور اگر اس کو اگر اس کو مرفوع پڑھتے ہیں تو پھر یہ اس کی صفت ہوگی، رعاة کی صفت ہوگی. مجرور پڑھنے کی صورت میں ابل کی صفت ہے، اور مرفوع پڑھنے کی صورت میں رعاة کی صفت ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، رعاة الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. تو یہاں کیا ہے؟ کالے رنگ کے لوگ. تو کالے رنگ کے لوگ بھی عرب میں حقیر سمجھے جاتے تھے، گئے گزرے لوگ، حبشی کالے ہوتے رہ جاتے. تو وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. آپ نے فرمایا کہ جب کالے چروانے والے، کالے رنگ کے اونٹ چرانے والے لوگ فی البنیان، تداول فی البنیان، عمارتوں میں فخر کریں گے ایک دوسرے پر، عمارتیں بنانے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اور آج یہ کیفیت عرب میں ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ وہ لوگ، وہ خاندان، علاقوں میں وہ لوگ جو بالکل غریب سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اب ان کی نئی نسل لاکھوں میں کھیل رہی ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں ان لوگوں نے بنا لی ہیں. عرب میں بھی ہے، عرب میں بدون چروا ہے. اچھا یہاں تو نہیں ہے، دوسری جگہ آپ نے مشکات میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں آتا ہے کہ ننگے قدم اور ننگے جسم لوگ، جن کے کپڑوں میں جن کے جسم پہ کپڑا بھی پورا نہیں ہوگا، اور جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. تو عرب میں یہ واقعہ، وہاں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک پڑھے لکھے آدمی تھے، شہید ہو گئے. آدمی فرقہ مولانا مسائل میں شہید ہوئے. وہ شرک کے خلاف بہت بولتے تھے، وہ دیوبندی عقائد کے تھے، علماء دیوبند کے بڑے معتقد تھے. وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک ایک عرصہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے کسی میں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے فلیٹ کا جو مالک تھا، میں جس مکان میں رہتا تھا، اس کا مالک جب کرایہ دینے آتا تھا، گاؤں سے آتا تھا، دیہات سے آتا تھا، بدو تھا، اور عموماً ننگے پاؤں آیا کرتا تھا. وہ عموماً ننگے پاؤں آیا. کیوں کہ اب تو اگر جو اس پر پیسہ ہے، لیکن پہلے غریب تھا، جو بچپن سے جوتا اس نے پہنے ہی نہیں، بچپن سے اس نے جوتا اس کو ملا ہی نہیں پہننے کے لیے.
تو ننگے پاؤں اس کی عادت چلنے کی ہو گئی، تو وہ میرا کرایہ، میرے مکان کا کرایہ لینے آیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے اس کو دیکھ کے مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی میرے ذہن میں گھوم جاتا۔ اچھا جی، بنیاد کہتے ہیں عمارتوں کو، عمارت کو، تو کیا ہوا ترجمہ؟ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فرمایا جب تم دیکھو کہ کالے رنگ کے اونٹ، کالے رنگ کے چرواہے، کالے رنگ کے چرواہے، جب وہ کالے رنگ کے اونٹوں کے چرانے والے چرواہے جب وہ عمارتوں پہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے، یہ کالے اونٹ چلانے والے چرواہے جب وہ عمارتیں بنا کر، مکانات بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آگے دیکھو، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہاں فی خمس یہ خبر ہے، مبتدا معلوم ہے، کیا؟ علم الساعۃ فی خمس، عبارت کیا ہے؟ علم الساعۃ فی خمس، قیامت کا یقینی علم ان 5 چیزوں میں شامل ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے اب علم غیب کے حوالے سے آپ علماء حق کا عقیدہ اپنے سامنے رکھیں، علم غیب، اور یہاں جو آیت کریمہ میں علم الغیب کی نفی ہے، یہ تکوینی علوم کی نفی ہے۔ دیکھیے کہ 2 شکلیں ہیں، 2 قسمیں، ایک علم شرعی، ایک علم تکوینی۔ علم شرعی یعنی اللہ کے پاس جو علم ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو علم شرعی یعنی دین کا علم، وہ چیزیں جن سے بندوں کی آخرت متعلق ہے، آخرت وابستہ ہے، آخرت کی اصلاح وابستہ ہے، وہ مکمل علم اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے۔ یعنی شریعت کا کوئی علم، شریعت کی کوئی چیز جس کا آخرت سے بندے کی آخرت سے تعلق ہو، اللہ نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی، سب چیزیں اللہ نے بیان فرما دی انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے ذریعے۔ سمجھے آپ؟ یہ علم شرعی۔ ایک ہے علم تکوینی یعنی کائنات سے متعلق چیزیں، آئندہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یہ تکوینی علوم جو شریعت سے متعلق نہیں ہے۔ ان علوم کے بارے میں علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا چاہا اپنے بندوں کو عطا فرما دیا، اور پھر سب سے زیادہ تکوینی علم اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیا، آپ نے ان سے بیان فرمایا، سب سے زیادہ آپ نے ان سے بیان فرمایا تکوینی علوم کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو تکوینی علوم کا مکمل حصہ نہیں دیا، صرف ایک حصہ، کچھ چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ عطائی علم کی بات ہے، کسی کو عطا کرنے کی بات، یعنی اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو تکوینی علوم کا مکمل علم نہیں دیا، کچھ دیا، اور سب سے زیادہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اچھا جی، یہ تو ہے عطائی علم، اور باقی رہا دیکھیے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، یہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا، اس آیت یہاں جو آیت کریمہ میں نفی ہو رہی ہے، یہاں نفی کی چیز کی ہو رہی ہے، یہاں نفی ہو رہی ہے براہ راست علم کی، کہ براہ راست کوئی آدمی نہیں جان سکتا، کسی ذریعے سے اللہ نے کوئی ذریعہ بنایا ہے، اس ذریعے سے کوئی چیز جان لے تو ہو سکتا ہے۔ اور پھر قطعی طور پر یہاں نفی کس کی ہے؟ قطعی کی، ظنی کی نفی نہیں ہے۔ آدمی قیاس کر سکتا ہے، آدمی حساب کتاب کے ذریعے کوئی چیز بیان کر سکتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں قطعی علم کی نفی ہے کہ قطعیت کے ساتھ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور حتمی کی نفی ہے کہ حتماً ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور براہ راست کی نفی ہے کہ براہ راست کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا خلاصہ۔ اب جو کوئی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات بیان کرتا رہتا ہے کہ آج بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، اور عموماً بارش ہوتی بھی ہے۔ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ محکمہ موسمیات نے
غیب کا علم حاصل کر لیا ہے، کہ محکمہ موسمیات کے لوگوں نے غیب کا علم حاصل کر لیا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ آیت کریمہ میں نفی ہو رہی ہے، براہ راست علم کی نفی ہو رہی ہے، اور یا قطعی کی نفی ہو رہی ہے، ظنی کی نفی نہیں ہو رہی. یہ جو محکمہ موسمیات کرتا ہے یہ آلات کے ذریعے، اللہ نے ان آلات کے ذریعے علم ان کو عطا فرمایا، لیکن سب کے باوجود وہ ظنی ہوتا ہے. بعض مرتبہ محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے کہ آج بارش ہوگی، لیکن بارش بالکل نہیں ہوتی. اب اگر ہم کے علم قطعی ہوتا تو بارش ہوتی وہ. اور بعض مرتبہ کہتا ہے بارش نہیں ہوئی اس ہفتے میں، پورے ہفتے میں بارش کا امکان نہیں ہے، لیکن بارش شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا علم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں آلات سے کسی حد تک آدمی جان سکتا ہے، ان قطعیت کے ساتھ کوئی آدمی غیب کا علم نہیں جانتا. ایک بات. دوسری بات دیکھو یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة، 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس. اور یہاں بھی آپ نے فرمایا علم الساعة فی 5، 5 یہ وہ قیامت کا علم بھی ان 5 چیزوں میں شامل ہیں جن کا علم اللہ جانتا ہے، جن کا علم جانتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ باقی چیزوں کا علم باقی لوگ بھی جانتے ہیں، صرف یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے؟ تو لیکن یہ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے، یہاں یہ سوال آپ سے یہی کیا گیا تھا. ایک آدمی نے یہی پوچھا تھا 5 چیزوں کے بارے میں، تو پھر کہا گیا اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة. چلیے ثم ادبر، پھر ان سوالات کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا. فقال ردوا، آپ نے فرمایا بھائی اس آدمی کو واپس لے کر آؤ. فلم میرا اس شیء، صحابہ کے تلاش کرنے کے لیے، لیکن انہیں کوئی چیز نہیں دیکھی. آپ نے جب صحابہ واپس آئے آپ نے فرمایا بھائی ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، جاء یعلم الناس دینہم، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. یہ امام بخاری کا استدلال. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں جعل ذلك كله من الایمان. امام بخاری کہتے ہیں کہ اے متعلین، تم نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر سب چیزوں کی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں، جعل ذلك كله من الایمان، اللہ کے پیغمبر نے اس سب کو ایمان قرار دیا. چلیے اب یہ پڑھنا ہم نے بلا ترجمہ. قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون. وہ کہتے ہیں میں تم سے پوچھا، ابو سفیان نے بیان کیا کہ مجھ سے پوچھا تھا، تو پھر میں نے جواب دیا. تو کیا اب جواب آئے، ہرقل کا جواب تبصرہ، ہرقل کا جوابات پہ تبصرہ، یہ حدیث پوری پڑھ چکے ہیں آپ. تو کہتے ہیں میں قال له، ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، قال کہ قائل کون ہے یہاں، ابو ہرقل، اور لہو ہاتھ بھی لوٹ رہی ہے ابو سفیان کی طرف. سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم. اسی طرح ایمان جب ایمان مکمل ہوتا ہے. وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه، اور میں تم سے پوچھا تھا کہ کیا ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے ناراض ہو کر پھرا ہے، ان يدخل فی داخل ہونے کے بعد. فزعمت اللہ، تم نے کہا نہیں. وكذلك الايمان، اسی طرح ایمان ان تخالط بشاشة والقلوب لا يسقط احد. اس نے کہا جواب میں یہی ایمان کی نشانی ہے، جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو لا يسقط احد، تو کوئی بھی دین سے ناراض نہیں ہوتا، دین سے کوئی متفق نہیں ہوتا. یہ ترجمہ ہے. اب باب بلا ترجمہ، آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ باب بلا ترجمہ جب ہوتا ہے تو امام بخاری کیوں بلا ترجمہ لاتے ہیں. بہت سے وہاں جوابات دیے گئے. ایک جواب یہ کہ دیا گیا تھا کہ بعض مطلب ترجمہ وہ باب بلا ترجمہ کل فصل من الباب السابق ہوتا ہے، کل فصلی من الباب السابق ہوتا ہے، ما قبل باب کا ہی تتمہ اسی کا حصہ ہوتا ہے. سمجھے ہو؟ اب دیکھو تو یہاں بھی دیکھیے، یہاں بھی باب ماقبل باب کا حصہ ہے، ماقبل باب کا حصہ ہے کہ ماقبل میں کیا تھا، یہ ماقبل دیکھو، یہ ماقبل سے پیوستہ
باب خوف المومن یحبط عملہ ولا یشق. تو یہاں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آدمی کو خوف زدہ رہنا چاہیے، لیکن جب اللہ یہ کیفیت عطا فرمائے کہ دل میں ایمان گر کر جائے تو پھر یقیناً وہ اس خوف کے مرحلے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اب ایمان اس کے دل میں گر کر گیا ہے، اب وہ یقیناً اس خطرے سے بلند ہو گیا ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے دل میں ایمان گر کر گیا تھا، ان کا مخالف بھی اس کا قائل تھا، جس سے ہرقل نے کہا اور پھر ابو سفیان نے کہا. دونوں اس وقت مخالف تھے، دونوں ابو سفیان بھی مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی عظمت، صحابہ کی ایمان کی پختگی، ان کے وہ دونوں قائل تھے. یہ ماقبل رب تھے. اور دیکھیے مقصد پھر کیا ہوگا یہاں. ماقبل میں کیا تھا؟ امام بخاری نے بیان کیا تھا کہ دین، ایمان، اسلام ایک ہی چیز ہے. تو یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ لا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اس نے پوچھا پہلا دیکھو یہ جو کہا نا فَلَامْتَ أَنُّمْ بِذِيرٌ وَقْدَائِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان اسی طرح جو ہے وہ مکمل، جب ایمان مکمل ہو جائے. تو دیکھو یہ الیقتد، یہ اس نے پوچھا سُخْرَةً لِدِينِهِ، کیا کوئی دین سے نیاز ہو کر دین سے نکلا ہے؟ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، تو تم نے کہا، ابو سفیان سے قسم نے کہا، تم نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا جواب میں وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اس نے پہلے دین کی بات کی، پھر خود ہی اس نے ایمان کا کہا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ، ایمان کی یہی نشانی ہے. تو گویا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں بھی دین، ایمان، اسلام اس کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا، اس کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے. کیونکہ ہرقل سابقہ کتابوں کا عالم تھا، سابقہ کتابیں جانتا تھا، تو اس نے سابقہ کتابوں کے علوم کی روشنی میں اس نے تبصرہ کیا کہ وغزال پہلے دین کا پوچھ کر اس نے جواب میں اس نے تبصرے میں ایمان کا تذکرہ کیا. تو پتہ چلا کہ سابق کتابوں میں بھی دین، ایمان، اسلام ایک ہی چیز سمجھے جاتے ہیں. اب اگلا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ تو قیصر جو ہے یہ عیسائی ہے اور سابق کتابیں ہیں، تو کیا ہمارے لیے وہ قابل حجت ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب شرائع ما قبلنا، جو پہلی شریعتیں ہیں، اگر ان میں کوئی چیز ہماری شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے. تو یہ بات یہ ہماری شریعت سے متصادم نہیں کی بات، اس لیے اس کو قبول کیا گیا. اور بعد نے کہا اس کے جواب میں کیونکہ یہ ابو سفیان بن حرب نے اسلام لانے کے بعد واقعہ بیان کیا تھا، ابن عباس سے واقعہ بیان کیا. اگر اس میں کوئی قابل اطلاع بات ہوتی تو ابو سفیان کے بیان کرنے پر ابن عباس اور باقی صحابہ اس حوالے سے کوئی اعتراض کرتے، جو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، تو پتہ چلا یہ قابل حجت ہے. اب اگلی بات، اگر یہاں نیا عنوان قائم کیا جائے، یہاں جو کہ آپ کو یاد ہے نا جواب میں یہ بھی تھا ترجمہ بلا باب کے، امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ اے قاریو، اے قاری، اے پڑھنے والے، تم میری کتاب کا ایک حصہ پڑھ چکے ہو اور تمہیں میرے مزاج کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میرا کیا مزاج ہے اور میں کس طرح ترجمہ الباب قائم کرتا ہوں. تو تم پہ چھوڑتا ہوں کہ تشریح اذہان کہ تم کیا یہاں ترجمہ الباب قائم کرتے ہو. تو علماء نے فرمایا اگر یہاں نیا ترجمہ اگر ہو تو یہ ہو سکتا ہے من یرید اللہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام،